وقت مقاضی میں آیا ہوں، میں یہاں سے جاؤں گا نہیں، البتہ میں 3 شرط لے کر آیا ہوں۔ کہا یہ شرط کیا ہے؟ کہا پہلی شرط اگر مان جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو دوسری شرط مان، اگر دوسری شرط نہیں مانتا ہے تو علی جو کہے گا تیار ہے۔ اس نے کہا علی بتاؤ پہلی شرط کیا ہے؟ علی نے کہا اے عمر بن عبد میں نے سنا ہے تیری شہرت کے جھنڈے عرب و عجم کی سرحدوں پہ نصب ہو چکے ہیں، تو بڑا شہزور ہے، بڑا طاقتور ہے۔ اے عمر بن عبد میری پہلی فرمائش یہ ہے ہٹ جا، بھاگ جا، یہاں سے چلا جا۔ کیوں لڑ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین سے؟ کیوں لڑ رہا ہے پیغمبر سے؟ اے عمر بن عبد کلمہ پڑھ اور دامن اسلام میں آ جا، کلمہ پڑھ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم میں آ جا۔ عمر بن عبد نے کہا اے علی یہ تو مشکل امر ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، یہ مشکل کام ہے، میں ایسا کر نہیں سکتا۔ حضرت علی نے کہا جب یہ نہیں کر سکتا ہے تو چلا جا میدان جنگ سے، بھاگ جا، مت لڑ۔ کیوں آیا ہے تلوار لے کر؟ کیوں مصطفیٰ کے مقابلے میں آیا ہے؟ ارے بدماش تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے لڑ رہا ہے، اے عمر بن عبد یہاں سے بھاگ جا۔ اس نے کہا علی اگر میں بھاگ گیا، چلا گیا تو قریش کے عورتیں تانا دیں گی، میں تانا برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ اے علی میں آیا ہوں مقابلے کے لیے، میں آیا ہوں لڑنے کے لیے۔ تاریخ گواہ ہے 2 فرمائش کو اس نے رد کر دیا، 2 باتوں کو مسترد کر دیا۔ میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا علی تیسری بات بتاؤ۔ حضرت علی نے کہا تیسری بات یہ ہے کہ میں نے شمشیر نکال لیا ہے، باغا میرے مقابلے میں تیار ہوں۔ جیسے حضرت علی نے کہا ہے عمر اپنے عبد نے سمجھا تھا علی نوخیز ہے، علی بچے ہیں، اس نے غفلت میں حضرت علی پر وار کر دیا۔ لیکن فاتح خیبر ہے، داماد رسول ہے، رسول اللہ کی آغوش کرم میں پرورش پائے ہیں۔ حضرت علی دشمن کی دھاک کو جانتے ہیں۔ جیسے عمر بن عبد نے تلوار چلائی ہے، فاتح خیبر نے اپنے جسم کو طرف بدل کر دیا، جیسے جنبش دیا ہے، ظالم کی تلوار خالی چلی گئی۔ تاریخ بتاتی ہے اتنا شہزور تھا، پلک جھپکتے اس نے حضرت علی پر 7-8 بار کیے ہیں۔ آخری بار حضرت علی نے جب روکا ہے تو واہ علی مولائے کائنات، جیسے علی نے روکا ہے اس کا سر، اس کی تلوار کی کاٹ چھاٹ اتنی کاری تھی کہ وہ تلوار الٹ جاتی ہے، حضرت علی کی شان میں مبارک میں پیشانی پہ لگ جاتی ہے۔ جیسے خون کا فوارہ جاری ہوا، حیدر کرار کو جلا لا گیا، فاتح خیبر کو جلا لا گیا، اسلام کے شیر کو جلا لا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ارے بدبخت میں نے 7 بار جلا لیا ہے، کم سے کم 1 بار تو میرا لے لے۔ یہ کہہ کر فاتح خیبر نے تلوار اٹھائی ہے، بجلی کی طرح چمکی ہے، بدماش نے تلوار کو اپنی دھاڑ پہ روکا ہے، لیکن تلوار نے دور پیدا، وہ تو اللہ کا قہر تھا۔ تلوار نے عبد کے ڈھال کو کاٹا ہے اور لوہے کی چادر کو کاٹا ہے، سر کو کاٹ دوری کی طرح کاٹتے ہوئے سیدھے زمین پر آتی ہے، گیا ناری نار میں اس کے جسم کے 2 حصے ہو جاتے ہیں، پل بھر میں اس کے جسم کے 2 حصے ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخ مصطفیٰ کی طرف دیکھا، پیغمبر آتے ہیں، علی کو اپنے سینے سے لگایا، کہا زمانے دے آج مکمل کفر اور اسلام کا مقابلہ تھا، علی نے کفر کو مغلوب کر دیا اور اسلام کو غالب کر دیا، علی نے اسلام کو فاتح کر دیا، کفر مفتوح ہو گیا، کفر ذلیل ہو گیا۔ نبی فرماتے ہیں زمانے دیکھ اگر سارے جناتوں کی اور انسانوں کی نیکیاں اکٹھا کی جائے تو علی کی اس نیکی کے مقابلے میں نہیں پہنچ سکتی ہے۔ واہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا شان ہے آپ کی، اسلام کو کہاں کہاں نہیں پھیلایا ہے آپ نے، یہی علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب خیبر فتح ہوا واپس پلٹ رہے، ذرا علی کی شان دیکھیے، جب خیبر فتح ہوا علی واپس ہو رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہے، ایک جگہ پہنچے جس جگہ کا نام صحبہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی بہت تھک چکے ہیں، آؤ صحبہ کے مقام پہ آرام کر لیا جائے۔
دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو کسی کام کے لیے بھیج دیا، علی جب گئے ہیں تو واپس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے، علی کی ران پر علی کی جانب مبارک پہ نبی نے اپنا سر رکھا اور آنکھیں بند کر دی ہے۔ کیوں بار بار اس میں کوئی چھو رہے ہیں یار؟ کسی رات بائک ایک دے دے یار۔ یہ مائک ہے نا روڈ والا کو نا بدل تو نہیں دیا؟ ہلو 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 اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحبہ کا مقام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام صحبہ میں نماز پڑھ لی، علی آئے تو جانب مبارک پر رسول اللہ نے اپنا سر رکھ لیا، آنکھیں بند کر لیا۔ اب علی کی نگاہ جب سورج کی ٹکیا پہ پہنچتی ہے تو کیا دیکھا؟ نماز عصر جا رہی ہے، نماز عصر قضا ہو رہی ہے، سورج طویل مسافت طے کرنے کے بعد ڈوب رہا ہے۔ اب یہیں پر دیکھو، پوچھو ان نابکاروں سے، رجب نماز روزے کو آگے کر کے اہل بیت کی محبت کا خون کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نماز ہی سب کچھ ہے، محبت رسول کا نماز کی آڑ میں قتل عام کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں پہلے نماز ہے کہ محبت ہے، احترام رسول ہے کہ عبادت ہے، عظمت رسول ہے کہ عبادت ہے؟ آپ ذرا علی سے بڑا کوئی نمازی نہیں ہے، علی سے بڑا کوئی غازی نہیں ہے، علی کو اتنے بڑے نمازی ہے کہ جنگ جرموک میں علی کے جانب مبارک پر تیر چبھ جاتی ہے، صحابہ نے کہا اے علی اس تیر کو نکال لے، حضرت علی نے کہا مت نکالو، بڑا درد ہو رہا ہے، درد سے ہم تڑپ رہے ہیں۔ بارگاہ رسالت میں خبر پہنچتی ہے یا رسول اللہ علی کی جانب مبارک میں تیر چبھ گئی ہے، اگر زیادہ دن تک وہ تیر رہ گئی تو ہو سکتا ہے علی کی جانب مبارک میں زخم کاری ہو جائے گا، وہ زخم کہیں جان لیوا نہ ثابت ہو جائے، وہ زخم کہیں کاری نہ ثابت ہو جائے۔ یا رسول اللہ اتنا درد ہو رہا ہے کہ علی اس تیر کو نکالنے نہیں دے رہے ہیں۔ اب علی کی نماز دیکھو، رسول اللہ نے کہا علی کی تیر کو اگر نکالنا ہے تو حالت نماز میں چلے جائے تب علی کی تیر کو نکالو۔ اتنا بڑا نمازی کہاں تمہیں ملے گا، اتنا بڑا غازی کہاں ملے گا؟ حضرت علی جس وقت عصر کی نماز کے لیے سجدے میں جاتے ہیں، صحابہ اکرام نے وہ تیر کو کھینچا ہے، پتہ ہی نہ چلا، جیسے نماز پوری ہوتی ہے عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اے علی تیر کو ہم نے نکال لیا ہے۔ حضرت علی کہتے نکل گئی تیر؟ کہا ہاں نکال لیا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں قسم ہے اس رب کائنات کی جس کے ہاتھوں میں علی کی جان ہے، کب تیر نکل گئی مجھے خبر بھی نہیں ہوئی، کب تیر نکل گئی مجھے معلوم بھی نہیں پڑا۔ آج ہماری نماز ایسی نمازیں پڑھنے والے اپنی نماز کو رسول اللہ کی محبت پہ قربان کر رہے ہیں۔ آج فرضی لوگ نماز کا حوالہ دے کر کہیں وسیلے کا انکار کر رہے ہیں، کبھی نبی کے اختیارات کا انکار کر رہے ہیں، کبھی صحابہ کی عظمتوں کا انکار کر رہے ہیں، کبھی اہل بیت کی رفتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ دھوکے میں ہو، یہ نماز تمہیں جہنم کی راستے پر لے جائے گی۔ وہی نماز ہے جو نماز عشق رسول میں پڑھی جائے، احترام رسول تو اپن کو ادھر کر دو، یہ تو سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے، میں تھوڑا ادھر کر دوں، دوشی پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہا واہ حضرت علی کیا تمہارے تیر کو نکال لیا۔ آج ہماری نمازوں کا حال کیا ہے؟ جو نماز کی تبلیغ کر رہے ہیں ذرا ان کی نمازوں کا حال دیکھو، نماز پڑھ رہے ہیں فون آ گیا، ہاں بھائی میں بھی آ رہا ہوں، فوراً موبائل کو ہاتھ میں رکھ لیا۔ ایک صاحب سے میں نے کہا آپ نے نماز کی حالت میں بات کی ہے لہذا نماز ساقط ہو گئی، نماز ختم ہو گئی، غیر مقلد تھے، انہوں نے کہا یہ کس نے آپ سے کہہ دیا کہ بات کرنے سے نماز چلی جاتی ہے؟ اس نماز کو تمہیں ایسا ذوق ہے، ایسا فخر ہے، موبائل کی آواز برداشت نہیں کر پا رہے ہو، اگر مچھر کاٹ لے یا سگریٹ کا چٹکا دیا جائے تو کیا حال ہوگا؟ ایک یہ نماز دیکھو، تیر نکال
لی گئی پتہ نہیں چلا. حضرت علی نے کہا سنو